بار بار شادی 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 چیختا رہتا ہوں نا کہ بچی بالغ ہو، لڑکا بالغ ہو، اس کی شادی کرو. ابھی میرے پاس کچھ دن پہلے کیس آیا، کسی نے مجھ سے پوچھا میری بچی کسی کو پسند کرتی ہے، تو میں بہت طیش میں آ گیا، جو ہے چنگیز خان. میں نے کہا دیکھو آپ کی بچی کسی کو اگر پسند کر رہی ہے نیچرل ہے. یہ کیا ہے بولو، یہ نیچرل. وہ کبھی بھی کسی کو پسند ہی نہ کرے نا، اس کا دماغی علاج کراؤ. کیونکہ لوگوں نے اس کو سمجھنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ تو یعنی یہ تو وہ ہے نا، یہ تو غیرت. ابے جب وہ عورت ہے تو وہ مرد کی طرف مائل ہوگی، آدمی ہے تو کس کی طرف مائل ہوگا؟ عورت کی طرف. یہ نیچرل ہے بھائی، مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے بنے. میں نے کہا پھر یہ ہے کہ پسند کرنے کے بعد دوستیاں لگا رہی ہے تو پھر بتاؤ غیرت بنتی ہے؟ اگر پسند کرنے کے بعد اس نے آپ کو بتایا اماں کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے کہ ابا مجھے وہ پسند ہے، میں وہاں نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو یہ بہت شریف ہونے کی کیا ہے؟ علامت ہے. آپ چاہتے ہو کہ پسند ہی نہ آئے، اس کو کوئی پسند ہی نہ کرے، تو یہ اوپر کا مسئلہ کیا ہے اس کا؟ یہ نیک ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ ٹیکنیکل کیا ہے؟ فالٹ ہے. کیونکہ پھر وہ شادی کے بعد میاں کو بھی سے بھی محبت نہیں کرے، کیونکہ اس میں یہ سافٹ ویئر ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، پسند والے. تو وہ میاں سے وہ کہے گی ابو مجھے کوئی سہیلی دلا دیتے تو اچھا تھا، یہ آدمی کیوں دلا دیا مجھے آپ نے؟ تو وہ محبت کرے گی میاں سے. عورت اپنے شوہر سے محبت کس بیس پہ کرتی ہے؟ آدمی ہونے کی بیس پہ کرتی ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس کا مطلب اس میں آدمیوں سے محبت والے سافٹ ویئر ہوں گے تو شوہر سے محبت کرے گی، ورنہ وہ کہے گی ابو محمودہ سے میری دوستی کرا دیتے، محمود کیوں دلا دیا آپ نے؟ کیا خیال ہے؟ اسی طرح بندہ جوان ہو کے کہتا ہے ابا کو مجھے وہ فلانی پسند ہے، تو ابا ایک دم غیرت میں آ جاتے ہیں. غیرت میں آنے کا مسئلہ نہیں ہے، بالکل یہ سافٹ ویئر جو آپ کے تھے وہی کس میں ڈلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو آپ اس پہ ایک دم غصہ کیوں ہو رہے؟ وہ آپ سے تمیز سے بات کر رہے ہیں، آپ بھی بتا دو بیٹا یہ بھنگن ہے، چمارن ہے، کچھ بھی ہے، یہاں ہماری پرمپرا نہیں ہے. اگر کوئی فالٹ نہیں ہے تو بہترین چیز ہے بھائی، جہاں چاہ رہا ہے وہاں کیا کرو، وہاں اس کا نکاح کرا دو. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ بچہ دوستیاں نہیں لگا رہا. لیکن عجیب غیرت کے مسئلے ہیں، عجیب سا پتہ نہیں دینداروں کا ایک ذہن عجیب سا سمجھ لیا گیا ہے، عجیب سا وہ ایک تصور قائم کر لیا گیا ہے تقویٰ کا، للہیت کا، جو بالکل نیچر کے کیا ہے. اسلام بار بار میں کہتا ہوں دین فطرت ہے بھائی. گوروں سے ہمیں یہی تو اعتراض ہے، فطرت چینج کر دی ہے، اور اسلام کس پہ لے کر آ رہا ہے؟ نیچر پہ لے کے آ رہا ہے. تو نیچر میں آنا تو عین اسلام ہے. تو وہی چیزیں ہوں گی جو انسان کے لوازمات کے میں سے ہیں. اگر آپ کے بیٹے کو لڑکی پسند نہیں آ رہی، اس کا مطلب اس میں سافٹ ویئر ہے ہی نہیں ہے، تو وہ بیوی سے بھی محبت نہیں کرے گا. پھر بہت ہی LGBT والا سیٹ اپ نہ ہو جائے کہیں اس کا. گورے تو اب ترس رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا کسی سے اس کو لویریا ہو، اور ہم جویریا سے لویریا ہو، ہم اس کی شادی کرائیں اس کو. تو گورے میں نا رو رہے ہیں خون کے آنسو، ہمارا بیٹا وسیم کو پسند کرتا ہے، مائیکل کو پسند کر رہا ہے. حقیقت ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں، وہ سر پٹک کے بیٹھا ہوا ہے، ابے یہ میل بہو لے کر آئے گا میرے لیے، صحیح ہے نا. گورے تو سر پٹک رہے ہیں. اور میرے پاس بھی جو کالز آتی ہیں نا، بعض خواتین کہہ رہی میرا بیٹا لڑکوں میں دلچسپی لگتا ہے، وہ اتنی سر سے رو رہی ہیں، کہہ رہی ہیں ہم پاگل ہو گئے ہیں، اس کو کیسے ٹھیک کریں. اور آپ کو اس پہ اعتراض ہو رہا ہے میرا بیٹا کسی کو پسند کیوں کر رہا ہے، میری بیٹی کسی کو. میں نہیں کہہ رہا وہ آنکھ مٹکے لگائیں وہ جا کے، لیکن جب کو ایجوکیشن کا ماحول ہے اور مس گیدرنگ کا ماحول ہے تو کہیں نہ کہیں یہ آنکھیں تو آنکھ مٹکے ہوں گے. آپ نے ابھی کیا میں مثالیں دوں، ابھی چھوڑو، پھر مرغیوں کی مثالیں آتی ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ کہاں کی کہاں مثالیں لگا رہے ہیں. تو اسلام دین فطرت ہے میرے بھائی. فطرت کو چینج کرنے کی کوشش نہ کرو، نہ کسی بزرگ کے بارے میں یہ تصور کرو کہ کوئی خلائی مخلوق ہیں، سارے ایک ہی جیسے ہیں میرے بھائی، ٹھیک ہے نا. سب کیا ہیں؟ سب ایک جیسے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی حدود کو کراس نہیں کرتے، حلال اور حرام میں کیا کرتے ہیں؟ فرق کرتے ہیں. لیکن جو اللہ کے ولی نہیں ہوتے ان کے ہاں حلال و حرام میں فرق نہیں ہوتا. تو حلال پہ آ جاؤ اور حرام کو چھوڑ دو. اسی کو ولی اللہ قرآن نے کہا ہے، جو برائیوں سے بچ جائے، فرائض واجبات پورے کر لے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق دے. نماز کے بعد جو ہے تھوڑی دیر مسائل کا سیشن ہوگا، سنتوں کے بعد جو حضرات بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں. یہ جو میں نے بیان کے اینڈ میں کہا نا اذان ہو گئی تو وہ پھر نماز ہونے والی تھی کہ نیچرل ہے نیچرل ہے، تو وہ اس لیے میں شادی چیختا ہوں کہ اگر یہ دیندار لوگ بچیوں کی شادیوں پہ توجہ نہیں دیں گے نا تو یہ حرام کاریوں میں پڑیں گے. پھر یہ چیز دینداروں کی کھوپڑی میں یہ بیٹھ نہیں رہی ہے. وہ سمجھتے ہیں جب اتنا نیک ہے، اتنا نیک، ٹھیک ہے نا،
بھائی نیک کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے تو آدمی نا. ہر بندہ آدمی پہلے ہوتا ہے, نیک بعد میں. ہر عورت پہلے ہوتی ہے, نیک بعد میں. کوئی بھی بزرگ بعد میں ہے, آدمی کیا ہے, نر پہلے ہے, نر. اور زیادہ واضح لفظ, کوئی بزرگ, مفتی, عالم, جتنے بھی لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں نا, تو یہ آدمی پہلے ہوتے ہیں اور بزرگ بعد میں ہوتے ہیں. اسی طرح عورت پہلے ہوتی ہے, عالمہ یا بزرگیہ بعد میں ہوتی ہے. وہ سمجھ رہے ہو, یہ والے سافٹ ویئر ہم اپڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے. تو میں اس پہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ کے سافٹ ویئر میں اپڈیٹ کرتے رہتا ہوں. وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ دین جو بھی آدمی ہے, آدمی پہلے ہوتا ہے بھائی, بزرگ بعد میں ہوتا ہے. مثالیں بھی میں دیتا رہتا ہوں, یہ بات سمجھا رہا ہوں, کھوپڑی شریف میں آ نہیں رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں ہم خانقاہ جوائن کریں گے, ایکچولی بزرگوں کی صحبت میں رہیں گے. وہ بھی ضروری ہے, بزرگوں کی صحبت بھی ضروری, خانقاہیں بھی ضروری, تبلیغ بھی ضروری, لیکن اس سے یہ نہیں ہوگا کہ آدمی پناہ ختم ہو جائے گا آپ میں. جیسے اس کی مثال ہے, جب بھوک لگے گی تو کیا کھانے کا دل کرے گا, روٹی. آپ مفتی ہو تو بھی روٹی کھانے, میرا تو پراٹھا کھانے کا دل کرتا ہے, میں تو آپ سے بھی آگے کی چیز ہوں. ٹھیک ہے نا, روٹی سے میرا صبح کا گزارا نہیں ہوتا. تو بھوک لگتی ہے, میرا بھی پراٹھا کھانے کا دل کرتا ہے, آپ کا بھی کوئی روٹی کا, کسی کا بریانی کا, کسی کا کس چیز کا دل کرے گا. اب آپ تبلیغ میں 4 مہینے لگا کر آ گئے, پھر بھوک لگی آپ کو. کہ یار فائدہ کیا ہوا, 4 مہینے لگانے سے پہلے بھی بھوک لگ رہی تھی, روٹی کھانے کا دل کر رہا تھا, 4 مہینے لگا کے آ گیا, اب بھی بھوک لگ رہی ہے. تو مجھ میں اور 4 مہینے لگائے جو نہیں لگا رہا, اس میں فرق کیا ہو گیا؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے؟ یار اس نے 4 مہینے لگایا, اس کا بھی 2 پراٹھا کھانے کا دل چاہ رہا ہے, میں نے 4 مہینے لگا لیے, میرا بھی 2 پراٹھا, تو ہم میں فرق کیا ہو گیا؟ تو تبلیغ والے کہیں گے بھائی ہم نے تو پراٹھے چھڑوانے کے لیے تھوڑی لگائے ہیں, ہم نے تو اس لیے لگوایا کہ بھائی چوری کے پراٹھے مت کھانا. پہلے تو چوری کر کے کھاتا تھا, اب تو کیا پیسوں سے خرید کے کھانا. 4 مہینے کا یہ فائدہ ہوگا کہ حلال حرام میں فرق ہو جائے گا. داغے دل پھر بھی کرے گا. تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نیک بن گئے, بزرگ بن گئے, آپ نے اللہ اللہ سیکھ لیا, آپ حج کر کے آ گئے, اب آپ کا دل ہی مائل نہ ہو اس طرف, عورت کا دل مرد کی طرف ہو. یہ نہیں ہو سکتا. اٹ ازنٹ پاسبل. سمجھ رہے ہو, یہ نہیں ہو سکتا. بلکہ اور زیادہ دماغ خراب ہو جائے گا, کیونکہ نیچر پہ جیسے جیسے آتا ہے تو انسان کی فطری صلاحیتیں کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہیں, اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں اس کی صلاحیتیں, اس کی جو بھی اس کے جذبات ہیں وہ اور بڑھ جاتے ہیں. تو اس کا حل یہی ہے کہ اگر ہم نکاح کو پروموٹ نہیں کریں گے, لوگ گدھے گھوڑے بن رہے ہیں اور بنتے رہیں گے. یہ گدھے گھوڑوں والا سیٹ اپ ہو جائے گا ہماری سوسائٹی میں. تو اس لیے میں چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوں, اور مجھے کیا, میری تو شادیاں ہو گئی ہیں. پہلے تو میں اگر کہتا تھا تو لوگ کہیں گے شاید اپنے چکر میں ہمیں بھی الو بنا رہا ہے. تو ہمیں کیا بھائی, ہم تو آپ کے لیے کہہ رہے ہیں, سوسائٹی کے لیے کہہ رہے ہیں. یہ گدھے گھوڑوں سے سسٹم سے نکالو, انسانوں والے طریقوں پر